اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ رسالت کو ثابت کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو قرآن کے اعجاز کے ذریعے سے ثابت کیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے تیسرے بنیادی عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا۔ دراصل یہ عقیدہ آخرت ہی ایسا عقیدہ ہے کہ اگر انسان اس کو مان لے اور اس کے سامنے اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے تو انسان کو گناہ پر کبھی بھی جرأت نہیں ہوگی۔ انسان کے دل میں اگر اس بات کا احساس بیٹھ گیا کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہر ایک اللہ کے سامنے ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا اور ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر ہمیں اپنے اس عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اگر انسان کے دل میں یہ احساس بیٹھ گیا تو پھر انسان گناہ پر جرأت نہیں کرے گا۔ اللہ نے اسی عقیدہ آخرت کو یہاں سے بیان فرمایا اور فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو اس عقیدہ رسالت کو مان کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے فرمانوں کے مطابق، احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ نے اس آیت میں انہیں خوشخبری دی، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پوری کائنات کو بنایا، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بنایا اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت ہے، جیسا کہ قرآن کی اور بھی آیات سے انسان کا مقصد تخلیق بالکل واضح ہے۔ دراصل یہ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان کی آزمائش ہے کہ دیکھیں اللہ نے تو حکم دیا ہے عبادت کا، کون ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی حکم عدولی کر کے سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے۔ جب یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، انسان اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے آیا ہے، تو یقیناً اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دن تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جہاں اس دنیا کا رزلٹ آئے، اس دنیا کا نتیجہ آئے کہ کون اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزار کے آیا اور کون نافرمانی اور سرکشی کر کے آیا، تاکہ فرما برداروں کو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور نافرمانوں کو اللہ کی طرف سے عذاب ملے۔ تو اسی چیز کا نام عقیدہ آخرت ہے، اور یہی عقیدہ آخرت ان تمام چیزوں کی اصل ہے کہ انسان اگر اس کو سوچ لے تو انسان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کو بشارت دی ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین ہے، رسول کی رسالت پر بھی یقین ہے، عقیدہ آخرت کو بھی ماننے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اللہ کے احکامات کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بشارت سنائی۔ کس بات کی بشارت؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر ان کے لیے باغات کی بشارت دی۔ در حقیقت جنت کی نعمتیں تو ایسی اور جنت میں ملنے والا انعام تو وہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہاں کی نعمتیں انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ایک حدیث مبارکہ کے اندر، حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جنت میں متقین کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے، دنیا میں نہ کسی کان نے ان کو سنا ہے، اور نہ دنیا میں کسی دل میں اس کا تصور ہوا ہے۔ وہ نعمتیں انسان کے تصورات سے بھی بالا تر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ان نعمتوں کو ہمارے فہم کے قریب کرنے کے لیے، ان نعمتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اشارے کیے ہیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ اللہ انہیں باغات عطا کرے گا، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر انسان سیر و تفریح کے لیے جب نکلتا ہے تو اسے بظاہر ایسے ہی مناظر خوشنما معلوم ہوتے ہیں کہ کسی پہاڑ پر، کسی ٹیلے پر کوئی باغ ہو، خوشنما باغ، ہریالی والا باغ، اور پھر اس کے
اوپر سے جھرنے بہ رہے ہوں، نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، ایسے مقامات دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں انسان ان کو دیکھنے کے لیے پیسے خرچ کر کے ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے فہم کو قریب کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ اشارات استعمال فرمائے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے دنیا کے اندر ان مقامات میں تم لطف و سرور حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہیں زیادہ بہترین متقین کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے یہ اشارے فرمائے ہیں، ورنہ در حقیقت اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ انسان تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی جو نعمتیں جنت میں ہیں وہ دنیا کے اندر انسان کے تصور سے باہر۔ آگے اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، کہ اللہ نے باغات تو تیار کیے ہیں متقین کے لیے، وہاں باغات ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں ان باغات سے کوئی پھل دیں گے، ان کے سامنے کوئی پھل کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو یہ متقین اور مؤمنین کیا کہیں گے؟ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا۔ اب رزقنا من قبل سے دو مفہوم نکل سکتے ہیں، ایک من قبل کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ پھل دنیا میں بھی کھلایا، یعنی وہ پھل بظاہر دنیا کی شکل و صورت جیسا ہوگا، جیسے سیب دنیا میں جیسا ہے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ویسا اسے پھل عطا کریں گے، لیکن جب وہ لوگ شکل و صورت کو دیکھ کر اسے کھائیں گے تو وہ ذائقے کے اعتبار سے، حلاوت کے اعتبار سے، اپنے لطف اور سرور کے اعتبار سے دنیا کے پھل سے کئی گنا زیادہ اور کئی کوالٹی زیادہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بیان فرمایا، دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رزقنا من قبل، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں جو کل پھل دیا گیا تھا، یعنی جنت ہی میں ہمیں جو اس سے پہلے یہ پھل دیا گیا تھا یہ بھی بعینہ وہی پھل ہے۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ شکل اور صورت میں بھی وہی ہے تو ذائقے میں بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن شکل و صورت میں ایک ہونے کے باوجود جب انہیں وہ پھل دیا جائے گا اس کا ذائقہ ہر مرتبہ سے الگ ہوگا، اور اس کا ذائقہ ہر مرتبہ سے 10 گنا کئی گنا زیادہ بڑا ہوا ہوگا۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ان مؤمنین اور متقین کے راحت اور ان کے سرور اور ان کی خوشی میں اور ان کے راحت اور آرام میں اضافے کے لیے فرمائیں گے کہ جب وہ پھل کھائیں گے، جب وہ نعمتیں انہیں ملیں گی، ہر مرتبہ ایک مزید اضافہ اس کے ذائقے اور اس کی حلاوت میں ان کو محسوس ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں بنائیں گے۔ پاکیزہ بیویاں مطلب جو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوں گی، بول و براز سے پاک ہوں گی، پیشاب پخانے سے پاک ہوں گی، حیض و نفاس سے پاک ہوں گی، کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، ہر وقت ان کے بدن خوشبوؤں سے معطر ہوں گے، ہر وقت ان کے بدن خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین وہاں کوئی ایسا نظام قائم کریں گے جس طریقے سے انسان اس دنیا میں کھاتا ہے تو انسان کو حاجت ہوتی ہے، انسان قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، اللہ کا نظام وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں ہر طریقے کی گندگی سے انسان پاک صاف ہوگا۔ اللہ رب العالمین وہاں کیسا نظام قائم فرمائیں گے واللہ عالم، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے ایک نعمت وہاں یہ ہوگی کہ اللہ انہیں پاکیزہ بیویاں عطا فرمائیں گے، جو بیویاں ہر طرح کی گندگی، ظاہری گندگی سے، باطنی گندگی سے، ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف ہوں گی۔ اور آخر میں جو تمام چیزوں کی جڑ ہے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دنیا میں اندر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو ہمیشہ اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ آج ہے کل نہیں ہوگی، یہ نعمت تو ختم ہو جائے گی، اور اس کھٹکے کے اس میں جب انسان کے دل میں یہ کھٹکا بیٹھ جاتا ہے، یہ خیال بیٹھ جاتا ہے تو آج جو نعمت انسان کو دنیا میں حاصل ہوتی ہے وہ اس سے بھی کامل درجے کا لطف نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ کھٹکا ہے کہ کل تو یہ جانے والی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں جو نعمتیں انسان کو ملیں گی وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہے گا، دل میں کبھی یہ کھٹکا نہیں آئے گا کہ یہ نعمت ہم سے چلی جائے گی، نہیں، وہ نعمت جو ملے گی، جو وہاں باغات ملیں گے، جو وہاں کھانے کے لیے چیزیں ملیں گی، وہ چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رہیں گی، اور وہ ان نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر مومنین کے لیے بشارت دی، اور اللہ نے اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں جنت کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ آگے ایک مشرکین کے اعتراض اور اس کا جواب نقل فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ جب اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم کو اعجاز کے طور پر اور نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا، یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا، تم شک میں ہو کہ یہ کلام الہی ہے یا نہیں، تم اس کے مثل بنا لاؤ یا اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ چونکہ ان سے اس چیلنج کو تو پورا نہیں کیا گیا، نہ قرآن کریم کے متعلق ان کے پاس کوئی معقول اعتراض باقی رہا، تو ایک بیہودہ اعتراض، ایک بالکل بھونڈا اعتراض جو انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلانے کے لیے کہا، اس کے کلام الہی کو نہ ماننے کے لیے کیا، وہ کیا اعتراض؟ وہ مشرکین یہ کہنے لگے کہ آپ قرآن کو کلام الہی کہتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، مقدس کلام کہتے ہیں، حالانکہ اس قرآن کے اندر تو مکھی جیسی معمولی چیز کا بھی تذکرہ ہے، اس قرآن کے اندر اللہ نے مکڑی کا تذکرہ کیا، یہ تو ایک معمولی مخلوق ہیں، اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اس کلام کے اندر ایسی معمولی چیزوں کا ذکر نہیں آتا۔ یہ در حقیقت ایک بہت ہی بھونڈا اعتراض ہے، کیونکہ اللہ نے مکھی کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، ان کے معبودان باطلہ اور جو دیوی دیوتا ہیں ان کی حقارت اور ان کی جو ہے بالکل کمزوری کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے مکھی کا ذکر فرمایا کہ تم جن کو معبود مانتے ہو، جن کو حاجت روا مانتے ہو، ان کی بے چارگی کا تو یہ حال ہے کہ تم ان پر جو چڑھاوا چڑھاتے ہو، اگر وہ مکھی اس چڑھاوے میں سے کچھ لے کر چلی جانے لگے تو ان کو یہ قادر نہیں ہے کہ اس سے مکھی سے وہ چیز واپس لے سکیں۔ اور اسی طریقے سے مکھی جیسی معمولی مخلوق یہ معبودان باطلہ اس کو پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان مکھی کی مثال بیان فرمائی، اس طریقے سے مکڑی کے جالے کی بھی مثال بیان فرمائی۔ یہ لوگ اس پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ مکھی اور مکڑی وغیرہ کا ذکر قرآن میں آنا یہ اس کے کلام الہی ہونے کے منافی ہے، اگر کلام الہی ہوتا تو مکھی اور وغیرہ کا ذکر اس کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا کہ جب کسی معمولی اور حقیر چیز کو بتلانا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں مثال بھی حقیر اور معمولی چیز کی دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بتلانا تو چاہ رہا ہو کسی معمولی چیز کو، کسی معمولی مخلوق کو، اور مثال وہ بڑی مخلوق کی دے دے، تو یہ مقتضائے حال اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ مثال تو چھوٹی چیز کی بیان کرنی تھی اور مثال ایک بڑی چیز کی بیان کر دے، یہ عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے۔ لہذا ان کا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے اور یہ بالکل بیکار اعتراض ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ رب العالمین اس بات سے مکھی یا اس سے بھی معمولی مخلوق کی مثال بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ جہاں جس مثال کی ضرورت ہو، چاہے اس کے لیے اس کی تبیین اور بیان کرنے کے لیے کتنی بھی معمولی چیز کا ذکر کرنا پڑے، اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھانے کے لیے ہے، بتلانے کے لیے ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بڑی چیز کی مثال ذکر کر دی جائے تو یہ تو عقل میں بھی نہیں اور کلام کے تقاضے کے خلاف بھی ہے، فصاحت اور بلاغت کے خلاف بھی ہے، لہذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے۔ آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین کرنے والے ہیں، کلام کو، قرآن کو کلام الہی تسلیم کرنے والے ہیں، وہ تو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مثال بیان فرمائی ہے بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے یہی مثال ہونی چاہیے تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری مثال اس کے لائق بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، جو لوگ ہٹ درمی اور ضد اور عناد میں پڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ نے یہ کیسی مثال بیان فرما دی کہ یہ معمولی چیزیں اس آیت کے اندر ذکر فرما دی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ قرآن نبوت جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہو رہا، تو اس قرآن کو سننے والے، اس قرآن کو ماننے والے اور اس قرآن کو پڑھنے والے یہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، دیگر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ قرآن نازل ہو رہا، یہ سب ان کی ہدایت میں اضافہ کر رہا۔ لیکن اسی اور قرآن ابو لہب کے سامنے بھی، دیگر مشرکین مکہ کے سامنے بھی نازل ہو رہا اور وہ اس کی
اور وہ ان کی گمراہی میں مزید اضافہ کر رہا۔ اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حقیقت میں تو یہ قرآن ہدایت ہی کے لیے ہے، لیکن ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے اور اللہ کا خوف اور تقوی دل کے اندر رکھنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہی بھی ہوتی ہے جو اپنی سرکشی میں پڑے رہتے ہیں، قرآن کے وعدے دلائل آنے کے بعد بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ لوگ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت بھی ہو رہی، جو لوگ اس کو مان رہے ہیں، جو لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں منزل مقصود تک پہنچا رہا، انہیں راہ راست پر لا رہا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، آگے فرما دیا کہ کون لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں؟ فاسقین لوگ، جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی میں مبتلا ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فسق و فجور کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فاسقین کی چند صفات کو بیان فرمایا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، جو لوگ قرآن کریم کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں وہ در حقیقت فاسقین ہیں، اور ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، کیونکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، ہر ایک سے ایک عہد لیا، جسے عہد الست کہتے ہیں۔ اللہ نے سب کو جمع کیا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کہہ کے آئے ہیں بلا، کیوں نہیں، ہم تو آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور ہم آپ کی فرما برداری اور اطاعت کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقی، اللہ نے اسی عہد کو پختہ کرنے کے لیے، اسی عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ رکھا کہ انبیاء علیہم السلام آتے رہے اور بندوں کو اپنا کیا ہوا عہد یاد دلاتے رہے کہ دیکھو تم اللہ سے ایک عہد کر کے آئے ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد تم نے اٹھا رکھا ہے، لہذا اب تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ گردانو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو۔ لہذا اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اس عہد کی یاد دہانی بھی کرا دی۔ فرمایا یہ فاسقین تو وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد بھی توڑ دیا کرتے ہیں اور اس کی بجا آوری اور اس کی پاسداری نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن رشتہ داریوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جن کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، وہ ان صلہ رحمی بھی نہیں کرتے اور وہ حقوق العباد کو بھی پامال کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ در حقیقت خلاصہ یہ نکلا کہ پہلی صفت یعنی الذین ینقضون عہد اللہ، نہ وہ حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، نہ وہ حقوق العباد کا خیال کرتے ہیں، نہ انہیں حقوق اللہ کی کوئی پرواہ ہے، نہ حقوق العباد کی کوئی پرواہ ہے۔ لہذا جو شخص ایسا بن گیا، نہ حقوق اللہ کی پرواہ کر رہا، نہ حقوق العباد کی پرواہ کر رہا، تو اس کا لازمی نتیجہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہ زمین میں فساد ہی کرے گا، اس لیے کہ زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اگر انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر رہ رہا اور اللہ کی عبادت نہ کر کے غیر کی عبادت کر رہا، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر کے دوسرے کے سامنے سجدہ کر رہا، اللہ نے جن حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر رہا بلکہ ظلم کر رہا، ناانصافی کر رہا، تو فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، در حقیقت یہ لوگ اس زمین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اس زمین کو جس لیے بنایا گیا تھا یہ اس زمین پر اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور یہی فساد فی الارض ہے اور اسی کو زمین میں فساد پھیلانا کہا گیا۔ اولئک هم الخاسرون، آگے فرما دیا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں در حقیقت یہ لوگ خسارے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور انہیں اپنے نقصان کا پتہ نہیں چل رہا۔ جب یہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت انہیں اپنے نقصان اور اس وقت اپنے خسارے کا احساس ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے فاسقین کی صفات کو بیان فرمایا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی رب ہیں،
حکیم ہیں، اللہ کی حکمت بھی ہے، اللہ بندوں پر رحم کرنے والے اور بندوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بندوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ صرف یہ نہیں کہ حاکم ہونے کی حیثیت سے کچھ حکم فرما دیا، اللہ کا یہ اسلوب نہیں، قرآن کا یہ اسلوب نہیں، بلکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو کچھ مشفقانہ کلام کرتے ہیں، نصیحانہ کلام کرتے ہیں، تاکہ بندے اگر دلائل کو جھٹلا رہے ہیں تو کم سے کم ان چیزوں میں غور کریں، اللہ کی ان نعمتوں میں غور کریں، تاکہ وہ خود بخود اس بات کو ماننے والے بن جائیں کہ حقیقت میں عبادت کا مستحق اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم ایک بے جان چیز تھے، تم ایک ذرہ ناپید تھے، تم حقیقت میں کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں اپنی قدرت سے اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ہیں، اگر اللہ تمہیں زندگی نہ دیتا تو ان نعمتوں سے تم کچھ نہ کر سکتے، تمہارے لیے ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی وہ تمہیں زندگی دی ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک ذرہ ناچیز سے ایک بہترین انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، لہذا ان نعمتوں میں غور کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو۔ اللہ کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرنا، کفر کا معاملہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر انسان اس میں غور کرے تو کسی بھی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں، انہی پر غور کر کے انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے گا، اسی پر غور کر کے انسان اللہ کے شرک سے باز آ جائے گا۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ بھی چند وقت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تمہیں اس زندگی میں موت بھی دے گا۔ اللہ نے در حقیقت یہاں نعمتوں کو شمار کرایا ہے، لیکن اس کے ضمن میں موت کا بھی ذکر فرما دیا، اور وہ اس وجہ سے فرمایا کہ موت آنے کے بعد بھی اصل چیز جو شروع ہوگی وہ اصل نعمت ہوگی، اسی لیے موت کو اس کے ضمن میں، اس نعمت کے ضمن میں شمار کیا کہ جو لوگ متقی ہیں موت تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ملاقات کا ذریعہ ہے کہ اس موت کے بعد انہیں اللہ رب العالمین کی ملاقات نصیب ہوگی اور وہاں کی نعمتیں اسے نصیب ہوں گی۔ پھر فرمایا ثم یحییکم، اللہ رب العالمین اس دنیا سے گزرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، جس طریقے سے پہلے زندہ کیا، پہلے زندگی دی پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ ہی کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے۔ لہذا ان میں غور کرنے کے بعد انسان خود بخود یہ سمجھ جائے گا کہ جب یہ بات ایسی ہے، جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی اطاعت میں ہی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ انجام کے اعتبار سے ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید اپنے انعام کو بیان فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ ذات تو ایسی ہے، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تمام زمین کو بنایا، زمین کی تمام چیزیں، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان ہی کے لیے بنائی ہیں تاکہ انسان اللہ کے بندے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کو بنایا، فسواهن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان بنائے، وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں بھی یہ اشارہ کر دیا کہ اللہ نے دنیا کے اندر کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی، کسی دوسرے کے لیے نہیں بنائی، ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان دنیا کے لیے نہیں بنائے، انسان کو بنانے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، لہذا دنیا کی چیزیں تو اللہ انسان کے لیے پیدا ہی کی ہیں، وہ تو انسان کو مل کر رہیں گی، لہذا انسان کو اپنے مقصد سے نہیں بھٹکنا چاہیے۔ انسان جس چیز کے لیے بنایا گیا، انسان صرف اس چیز میں کوشش کرے، رہا دنیا کی بات تو یہ اللہ نے انسانوں ہی کے لیے بنائی ہے، وہ تو انسان کو مل کر رہے گی، لہذا اللہ نے اس بات کے اندر نصیحت بھی فرما دی کہ انسان کو اپنے اصل مقصد سے نہیں بھٹکنا چاہیے، کہ انسان اپنے اصل مقصد کو بھلا کر اس دنیا کے پیچھے پڑ جائے جو اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے تو کہ دنیا اسی کے لیے بنائی
گی وہ تو مل کر رہے گی، لیکن اگر انسان اپنے مقصد سے پھر گیا تو پھر آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے بڑی ناکامی ہوگی۔ پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، اس کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز بالکل ظاہر ہے، ہر چیز کا علم اس کو ہے، اس کے علم سے، اس کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ لہذا انسان کے تمام اعمال، ظاہری عمل، باطنی عمل، ہر ایک انسان کا جو بھی انسان کر رہا اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اپنے علم کے مطابق بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب فرمائیں گے اور اسی کے مطابق بندوں کے لیے جزا یا سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔